مولانا فضل الرحمان نے کبھی مذہب کارڈ، کبھی مساق جمہوریت کارڈ اور کبھی میں نہ مانوں کارڈ کے زیر اثر ہمیشہ سیاست کی ہے۔ آپ مولانا کو ان کی من پسند چوسنی دے دیں تو مولانا ایسے چپ ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی رونے والا منہ بھی زندگی میں نہیں بنایا تھا۔ موجودہ الیکشن کے رزلٹ کے بعد مولانا کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ زرداری نواز شریف دونوں ہاتھ کر گئے ہیں۔ خود تو انہوں نے دھوس دھاندلی کے بعد کچھ نہ کچھ سیٹیں لے لی ہیں، مگر ان کو حلوہ تو دور پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیا، جس پر مولانا سخت مضطرب ہیں۔ آپ نے آج اپنی پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ہماری مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن جے یو آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے گی اور تحفظات کے ساتھ شرکت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کے ساتھ دھاندلی اسلام دشمن قوتوں کے ایما پر کی گئی۔ ہم نے افغانستان اور پاکستان کے باہم تعلقات کے لیے کام کیا، یہی جرم ہے ہمارا، جسے امریکہ اور اسرائیل نے قبول نہیں کیا۔ جے یو آئی ایک نظریاتی قوت ہے جو ملکی معاملات پر سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی۔ ہم اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا روز اول سے ہی کردار مشکوک رہا ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، ووٹ کا بیانیہ ختم ہو گیا، نتائج اشارہ دے رہے ہیں کہ بڑی بڑی رشوتیں لی گئی، میں نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدواروں اور کارکنوں کو قتل کی دھمکیاں دی گئی، کئی دیہات میں پولیس کو یرغمال بنایا گیا، ایسے کشیدہ حالات میں انتخابات کرائے گئے کہ ہم نے انتخابات ملتوی کرنے کا کہا تھا، لیکن ہماری نہیں سنی گئی، اور اب ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ملک میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغی جھگڑا ہے، اگر ان کے دماغ ٹھیک ہو جائے تو صلح ہو سکتی ہے، ہم کسی جماعت کے اتحادی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی کے ریکارڈ بنے، 2018 کے الیکشن سے بھی زیادہ دھاندلی ہوئی۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے تو 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ میری گفتگو ایک یا دو نشستوں کے حوالے سے نہیں، میں پورے ملک کے مجموعی الیکشن پر بات کر رہا ہوں۔ پشاور میں ایک اغوانی کو جتوا دیا گیا، انتخابی عمل کو یرغمال بنایا گیا، جیتنے اور ہارنے کے لیے رشوتیں دی گئی۔ ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، اب فیصلہ ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دم میدان میں نہیں آئے، ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، ہم کسی جماعت کے اتحادی نہیں، نون کے بھی نہیں، ہم شہباز شریف کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ ہماری جماعت نے حکومت سازی کی اجازت نہیں دی، اس لیے ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی وہ ہمارے ساتھ آ جائے، جو نہیں سمجھتا وہ مزے کرے۔ سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2024 کے الیکشن کے آغاز سے قبل تقریباً 2 سال سے جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا تھا، یہ شکوہ تو صرف ان کا بنتا ہے، مگر دوسری جانب شکوہ شکایت مولانا کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فارم 45 کے تحت کم از کم پی ٹی آئی کی 181 سیٹیں ہیں، جسے دھاندلی کے بعد صرف 92 سیٹوں تک محیط کر دیا گیا ہے۔ مزید افسوسناک بات یہ کہ پورے الیکشن کمپین میں پی ٹی آئی کو نہ جلسے کرنے دیے گئے اور نہ کھل کر کسی قسم کی کمپین کرنے دی گئی، بلکہ پارٹی کے امیدواروں، ووٹر سپورٹرز کو بھی سخت پریشانی کا سامنا رہا۔ پولیس گردی کھلے عام کرائی جاتی رہی۔ سارے ظلم پر مولوی صاحب نے منافقانہ خاموشی رکھی، کیونکہ ان کو اپنی سیاست کے سامنے پی ٹی آئی ایک پہاڑ نظر آتی تھی۔ اب جبکہ لاکھ دھاندلی کے بعد بھی پی ٹی آئی مقابلہ کر گئی اور مولوی کے ہاتھ میں صرف ٹوٹی تسبیح رہ گئی، تو اس پر مولانا سخت سیخ پا ہیں۔ اس حالت میں اب وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ اپنی پوری دھوس دھاندلی کے بعد حکومت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی فارم 45 کے ساتھ اپنی چھینی ہوئی سیٹیں واپس لے کر کسی پوزیشن میں آتی ہے۔ سب کی نظر نظام کے ارباب اختیار کی طرف ہے۔